السلام علیکم ناظرین کرام، ویلکم بیک ٹو یو ٹاک۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد خضر کاکوان، اور آج اس ایپیسوڈ کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں او آئی سی کے اوپر۔ تو او آئی سی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس دو بہت خاص گیسٹ موجود ہیں، سہیب اور عبد الرحمان۔ تو ان سے ہم لوگ آج جانیں گے او آئی سی کے بارے میں۔ تو السلام علیکم عبد الرحمان، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اور سہیب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام الحمدللہ۔ تو آپ لوگوں کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی یہاں پہ آنے میں؟ نہیں۔ تو آج ہم جو ہے آپ لوگوں سے او آئی سی کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے اس پوڈ کاسٹ کے اندر۔ تو تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گے عبد الرحمان، او آئی سی بیسیکلی ہے کیا؟ او آئی سی ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز۔ اوکے۔ یہ ایسی آرگنائزیشن ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ان کو یونائٹ کر کے رکھتی ہے، تاکہ کوئی بھی چیلنج ہو، کوئی بھی اگر کوئی ایسی ڈیفیکلٹی ہو تو ساتھ مل کے یہ فیس کر سکیں۔ ان کا مین پرپز یہ ہے کہ کوئی اگر بزنس ہوتا ہے یا کسی میں بھی جو آپس میں کنٹریز کرتی ہیں تو ساتھ مل کر کریں۔ تو مطلب اسلامک کنٹریز جو ہے وہ مل کے کرنا، اسلام کو جو ہے وہ مضبوط کریں۔ جی، اور اس میں تقریباً 50+ کنٹریز ہیں جو ساتھ مل کر یہ ایک آرگنائزیشن بناتی ہیں۔ اچھا، تو سہیب میں آپ سے یہ تھوڑا سا معلوم کرنا چاہوں گا کہ جو ہے ریئل لائف کے اندر جو ہے یہ کس طرح سے مسلمان کنٹریز کو انہوں نے ایک ساتھ آئی ہیں، یونائٹ ہوئی ہیں۔ اچھا، جیسے عبد الرحمان نے بولا کہ یہ 50+ کنٹریز ہیں، تو بیسکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پرابلم جو مسلمان کنٹری، جو چھوٹی چھوٹی جو کنٹری ہے جو دنیا ان کی بات نہیں سنتی، تو اس سے یہ ہوتا ہے ایک ان کو پلیٹ فارم مل جاتا ہے، اسلامک او آئی سی کا پلیٹ فارم مل جاتا ہے، جس سے وہ جو ہے ایک آواز بن کے ایک پرابلم کو ایک ساتھ سالو کر سکیں، تو اس سے یونائٹڈ رہتے ہیں اور وہ پرابلم انشاءاللہ سالو ہو جاتی ہے۔ اچھا عبد الرحمان، تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ او آئی سی جو ہے کب بنی تھی، اور ہسٹری میں ہمارے پاس ایسا کیا ایونٹ ہوا کہ او آئی سی بنانے کی ہمیں نوبت آئی؟ جی خضر بھائی، یہ اسٹیبلش ہوئی تھی 1969 میں، اور یہ ایسا ایونٹ ایک بہت ہی مسلم کنٹریز کے لیے بہت ہی ایک آپ سمجھیں کہ بہت دردناک ایک وہ ایونٹ تھا، جس کی وجہ سے یہ او آئی سی بنی تھی۔ ایونٹ ایسا تھا کہ مسجد اقصیٰ جو ہم سب کو پتہ ہے، جو مقدس جگہ ہے، بہت بیت المقدس جگہ ہے، تو اس میں ایک آسٹریلین بندہ تھا، اس نے آگ لگا دی تھی وہاں پہ۔ تو وہاں پہ ایک ممبر ہے، ممبر آف صلاح الدین کے نام سے، تو وہ بہت ڈیمیج ہوا تھا، جس کی وجہ سے جتنے بھی اسلامک کنٹریز تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک آرگنائزیشن بنائیں جس سے جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں وہ ساتھ مل کر کام کریں، اور آئندہ کے بعد ایسے جو یہ ایونٹس ہیں اور ایسے یہ نہ ہو۔ اچھا سہیب، اب آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے، جیسے انہوں نے ہمیں پہلے بتایا تھا کہ کوئی بھی پرابلم یا چیلنج فیس کرنا ہوتا ہے تو او آئی سی مطلب تمام کنٹریز جو ہیں وہ مل کے اس پرابلم کو فیس کرتی ہیں اور اس کا جو بھی سولوشن ہوتا ہے نکالتا ہے۔ تو جو ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی اسلامک کنٹریز ہیں، جیسے لبنان ہو گئے، یہ فلسطین ہو گیا، اس طرح سے، تو ان کے لیے یہ کیا امپورٹنس ہے او آئی سی کی؟ اچھا، تو او آئی سی کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ ساری ایک آواز ہو کے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سارے ممبرز اور لیڈرز جو ہوتے ہیں ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے میٹنگ ایک ہولڈ کرتے ہیں جہاں پہ یہ لوگ سارے جو بھی ورلڈ کے ایشوز چل رہے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مسلم ورلڈ کے ایشوز جو چل رہے ہیں مسلم کنٹریز کے، وہ یہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے حساب سے اسٹیپس لیتے ہیں کہ کس طرح اس کو ٹیکل کر سکیں۔ تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلاب وغیرہ آتے ہیں پاکستان میں، تو یہ لوگ جو ہے اس کے لیے ریلیف فنڈ بناتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ایشوز ہوتے ہیں، جیسے اپنا یہ سیریا میں جیسے ہو رہا ہے، بیچارے معصوم بچے جو ہیں بھوک سے مر رہے ہیں، تو اس کے حساب سے وہ فنڈ ریلیف سٹارٹ کرتے ہیں، اور سارے جو مسلمان کنٹریز جو پاورفل ہیں وہ اس میں ایڈ دیتے ہیں، اور اس طرح مسئلہ کم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، اچھا، تو عبد الرحمان آپ مجھے بتائیں گے کہ اس میں جو ہے جتنی بھی مسلمان کنٹریز ہیں ان کا یونائٹ ہونا ضروری کیوں ہے؟ ان کا یونائٹ ہونا اسی لیے ضروری ہے کہ کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے یہ وارز بھی چل رہی ہیں اسی وجہ سے، اور زیادہ تر مسلم کنٹریز کو ہی زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ مسلم کنٹریز ایسی بھی ہیں جو آئل رچ کنٹریز ہیں جن کے پاس منرلز ہیں، اور تو باقی کنٹریز چاہتی ہیں کہ ان سے یہ چیز لی جائیں، اور یونائٹ ہونا اسی لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں وہ آپس میں ٹریڈ کر سکیں۔ اب جیسے کہ دو کنٹریز ہیں وہ مسلم ہیں، وہ آپس میں اگر اپنی کوئی ایک چیز ان کو دیتا ہے، ایک چیز ایسے سواپ ڈیل میں دیتے ہیں، تو اسی لیے اس سے ٹریڈ بھی اچھی بنے گی، اکنامی بھی اچھی بنے گی، اور فرینڈ شپ اور باقی جو چیزیں یہ بھی بہتر ہو سکتی ہیں۔ اچھا، تو سہیب آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے کہ او آئی سی جو ہے بیسیکلی کام کس طرح کرتی ہے؟ اگر فار ایگزامپل کسی ایک مسلم کنٹری کے اوپر کوئی کرائسس آتے ہیں، کوئی اس کے بعد پرابلم اس کو فیس کرنی پڑتی ہے،
تو باقی جتنی بھی کنٹریز ہیں کس طرح سے کام کرتی ہیں کہ اس کا جو بھی سولوشن ہے اس کنٹری کا, جو بھی کنٹری کے اوپر کرائسس آئے ہیں وہ کس طرح سے نکالتا ہے, کس طرح کام کرتی ہے, تھوڑا سا اس بارے میں ہمیں بتائیں. اچھا, تو بیسکلی یہ ایشو جب کوئی ارائز ہوتا ہے کوئی ایک چھوٹی مسلم کنٹری پہ, تو جو پاورفل جو کنٹریز ہوتے ہیں مسلم کنٹریز اور جو جن کا نام ہوتا ہے ورلڈ وائڈ, وہ ایک میٹنگ ظاہر ہے ہولڈ کرتی ہیں آپس میں. پہلے وہ لوگ ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. جیسے سب سے پہلے پاکستان جو ہوتا ہے, پاکستان بہت اپنا کردار ادا کرتا ہے, وہ سعودی عربیہ کے ساتھ اور جو باقی جو یو اے ای اور مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کے ساتھ وہ بات کرتا ہے کہ یہ ہمیں ایک میٹنگ ایک اکٹھا رکھنی چاہیے جس میں یہ مسئلہ ڈسکس ہو اور اس کے سلوشن کی طرف ہم جائیں. تو جیسے ابھی ایران کی آپ دیکھ رہے ہیں وار ہو رہی تھی اسرائیل اور یو ایس کے ساتھ, تو اس مسئلے کے لیے ہم نے سعودی عربیہ اور ایران سے ہم نے سعودی عربیہ مڈل ایسٹرن کنٹریز سے ہم نے بات کی, جس سے ہمارا پیکٹ ہوا. اور پھر ہم نے جو ہے ایران سے ہم نے ایران اور یو ایس کو ہم نے دونوں کو ملایا اور ہم نے ان کو کانفیڈنس پہ لے کے ہمیں نے یہی بولا کہ ہم آ کے پیسفل ٹاکس کرتے ہیں جس سے یہ مسئلہ ڈی ایسکلیٹ ہو. ٹھیک, تو یہ او آئی سی کے حساب سے بھی یہ آئی تھنک کافی اچھا میجر ہے. تو مطلب آپ کا کہنے کا یہ اسلام آباد ٹاکس جو ہوا تھا, یہ جو ان کے بیچ میں معاہدہ کرانے کی کوشش کی تھی پاکستان نے, تو یہ بھی او آئی سی کی وجہ سے ہوا تھا. او آئی سی کی وجہ سے ڈائریکٹلی نہیں ہوا تھا, لیکن جو ظاہر اسلام او آئی سی کی ہی ممبر ہے ایران بھی, تو اس کو ظاہر ہے اگر مسلمان ایک اور مسلمان کنٹری پہ اگر یہ ہو رہا ہے تشدد وغیرہ, تو پاکستان ایک بڑا کردار ادا کیا جس سے وہ مسئلہ ختم ہو اور وار ختم ہو. کیونکہ وار میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس طرح مہنگائی ہوتی ہے, پیٹرول پرائسز آپ دیکھ سکتے ہیں 415 روپے ہمارا فیول چل رہا ہے. تو ظاہر ہے ورلڈ وائڈ یہ ایشو ہو رہا ہے, ہمیں خالی مسئلہ نہیں ہو رہا, ورلڈ وائڈ ہی اس کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں. تو او آئی سی اور جو مسلم کنٹریز اکٹھا ہو کے اس پہ معاہدہ کر سکتی ہیں. تو عبد الرحمن, جیسے ابھی آپ نے ہمیں بتایا اس کے اندر 50+ کنٹریز ہیں, تو پوری دنیا میں یہ مشہور ہوگی, مطلب سب کو پتہ ہوگا او آئی سی کے بارے میں. تو تھوڑا سا آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ جو ہے او آئی سی جو ہے کس طرح سے فنکشن انٹرنیشنلی کام کرتی ہے, اور جو اس کا کیا فنکشن انٹرنیشنلی, اور باقی جو کنٹریز ہیں وہ او آئی سی کو کیا حیثیت دیتی ہیں, کیا سمجھتی ہیں. اچھا خضر بھائی, او آئی سی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو جتنی بھی 50+ کنٹریز ہیں اس آرگنائزیشن میں, جتنی بھی کنٹریز ہیں ساری مسلمز ہیں, اور یہ آپس میں یونائٹ ہو کے رہیں اور باقی ٹریڈ میں اور اکنامکلی بھی زیادہ اسٹیبل ہوں. تو اسی وجہ سے یہ آرگنائزیشن جتنی بھی کنٹریز ہیں ان کو آپس میں یونائٹ کر کے رکھتی ہے, اور باقی جتنے بھی اکنامکلی ہے اور جتنے بھی ہیں ان کو چاہتی ہے کہ اسٹیبل ہو, اور جتنے بھی یہ مسلمز کے رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کر سکیں. اچھا, تو صہیب تھوڑا سا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ جو ہے کچھ لوگ ایسے کیوں بولتے ہیں کہ او آئی سی کی کوئی ویکنیسز بھی ہیں اور اس کے فائدے بھی ہیں, اس کی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس کے اوپر تھوڑا سا اگر ہم لوگ بات کریں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے. اچھا, جیسے کہ عبد الرحمن نے بولا کہ ظاہر اسٹرینتھ اور ویکنیسز تو ہوتی ہیں, تو اور جو ہے جو باقی جو نان اسلامک جو کنٹریز ہیں, نان مسلم کنٹریز, وہ یہی چاہتی ہیں کہ مسلم کنٹریز آگے نہیں بڑھیں. ظاہر ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہی جو ہیں سپر پاور رہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسٹرینتھ اس کی یہ ہوتی ہے کہ مسلمان جو ہوتے ہیں ایک پیج پہ ہوتے ہیں, ایک بات بولتے ہیں, یونائٹڈ رہتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس میں اپنی آواز اٹھاتے ہیں ایک ساتھ, ظاہر ہے اکٹھا ہو کے جب آواز جب ایک اٹھے گی تو تھوڑا اس کا ظاہر ہے وزن ہوگا اس بات کا. اور اس کی ویکنیس اس طرح ہے کہ اب ظاہر ہے سارے پرابلمس وہ سالو نہیں کر سکتے نا, بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کشمیر ایشو ہے ہمارا, وہ سالو نہیں ہو پاتا. کب سے وہ 75 ایئرز ہو گئے ہیں پاکستان کا انڈیپینڈنس لیے, لیکن وہ ابھی تک سالو نہیں ہوا. تو بہت سارے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو کہ سالو نہیں ہو پاتے. اب یہی بات ہے کہ نہیں ہو پاتے, تو ویکنیس تو یہی ہے نا کہ اپنے لاز اور اپنے جو رولز ہیں وہ دوسرے ممالک پہ مسلم کنٹریز تو اچھا آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں گے, جیسے ویکنیس کی بات کی ہم نے, تو جیسے ابھی ریسنٹلی وار ہوئی تھی تو اس میں سعودی عربیہ نے جو ہے اپنی بیسز دی تھی یو ایس کو ایران کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے. تو ادھر سے بھی کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں کہ جب ان کے اندر تھوڑی سی اگر یونٹی کم ہو. ہاں ویکنیس تو ہوتی ہے, کیونکہ آف کورس سعودی عربیہ کی اپنی ملٹری تو تھی نہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے یو ایس کو ایز اے سپر پاور اور ایز این ایلائی انہوں نے اپنی بیسز دیں, جس سے ان کو لگا کہ یو ایس جو ہے سعودی عربیہ کو بھی پروٹیکٹ کرے گا. لیکن بیسکلی اس سے یہ ہوا کہ یو ایس نے اپنا فائدہ دیکھا اور انہوں نے اسٹرائکس ایران پہ وہاں سے شروع کر دیں, کیونکہ ظاہر یو ایس سے ڈائریکٹ تو میزائل نہیں آ سکتا نا, اتنا زیادہ رینج اتنی زیادہ نہیں ہوتی.
تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اپنے وہ انہوں نے بیسز لگائیں تاکہ وہ وہاں سے ڈائریکٹلی اٹیک کر سکیں. اب ایران نے بھی ظاہر لحاظ نہیں کیا, انہوں نے بھی دیکھتے ہوئے کہ سعودی عربیہ ایک مسلم کنٹری ہے تو انہوں نے اسٹرائک کرنے شروع کر دیے ان کے بیسس پہ. ٹھیک. اچھا, تو عبد الرحمن تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گے کہ اصل اس کا جو نقطہ نظر ہے کیا OIC کا, اس کا اصل آبجیکٹیو کیا ہے؟ آبجیکٹیو یہ ہے کہ جتنی بھی اسلامک کنٹریز ہیں ان کو ایک یونائٹ کر کے رہے, مسلمس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں. اور باقی اب جیسے کہ ایک اگر کوئی بھی مسلم کنٹری ہے وہ آواز اٹھاتا ہے کسی کے لیے یا کچھ بھی کہتا ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم میں یا کہیں پہ بھی, تو اس کی اتنی زیادہ نہیں سنی جائے گی, جہاں تک مجھے ایسا لگتا ہے. اب یہ آرگنائزیشن اگر ایک کنٹری ہے وہ اگر کچھ بھی کہتا ہے تو اگر پوری آرگنائزیشن مل کے اس کی بات کو آگے پہنچاتی ہے, اگر اس کے پیچھے بیک بن کے رہے گی, بیک بون بن کے رہے گی, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی بات زیادہ سنی جائے گی اور زیادہ سے زیادہ کنٹریز اس پہ شاید اس کو زیادہ سیریس لیں. ٹھیک. اچھا صہیب, تھوڑا سا مجھے آپ بتائیں گے, جیسے کہ سر سید احمد خان تھے, انہوں نے بھی بہت زیادہ ایجوکیشن کے اندر جو ہے مسلمس کو پروموٹ کیا کہ آپ لوگ ایجوکیشن حاصل کریں, تو اس طرح سے OIC بھی کیا کوئی کردار رول پلے کرتی ہے ایجوکیشن کے اندر کہ مسلم کنٹری جو ہیں ایجوکیٹڈ ہوں اور وہاں کے جو بھی لوگ ہیں ان کی ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کو اچھا کیا جائے, اس کے اندر کوئی OIC کا کردار ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں آف کورس کردار تو ہے اس میں, جیسے کہ بہت ساری کنٹریز ہیں جو کہ جن کی ایجوکیشن اتنی کوئی خاص نہیں ہے, تو ان کا OIC کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرتے ہیں کہ مسلم کنٹری سے ہی بچے جو ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آئیں اور اسٹڈیز اپنی کمپلیٹ کریں. اس سے جیسے فار ایگزامپل سعودی عربیہ میں کافی ساری اسکالرشپس ہوتی ہیں, کنگ سعود یونیورسٹی ہوتی ہے اور بھی کافی ساری ان کی اسکالرشپس ہیں, تو وہ پروموٹ کرتے ہیں کہ اسلامک کنٹریز سے ہی اسٹوڈنٹس جو ہیں آ کے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کریں اور وہیں پہ جاب لے لیں. تو اس سے ظاہر ہے مسلم اپنا یونٹی بڑھے گی اور مسلم بھی ترقی کریں گے. آف کورس ان کی کنٹری بھی ظاہر ریپرزینٹ ہوگی, جو بھی ان کی کنٹری ہے, اور ظاہر جہاں سے انہوں نے ایجوکیشن لیا ان کا بھی فائدہ ہو جاب دے کے. تو ایسے بہت ویز جو ہوتی ہے. تو مطلب OIC جو ہے یہ پرابلمز جو مسلم کنٹریز کی سالو کرتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن میں بھی امپورٹنٹ رول. آف کورس سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, تو اس میں آپ کو پتہ ہوگا سعودی عربیہ میں کتنی زیادہ ایڈوانسمنٹس ہو گئی ہیں, سعودی عربیہ UAE میں. تو اس سے آف کورس یہی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس ابراڈ سے آتے ہیں اور اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرتے ہیں, جس سے ظاہر ہے فارن ایکسچینج بھی ان کے پاس آتا ہے اور ڈائیورسٹی ہوتی ہے, کلچر ڈائیورسٹی ہوتی ہے, اور آف کورس ان کو ہائی لیول ایجوکیشن بھی ملتی ہے. اوکے. تو ناظرین اکرام, یہاں پہ ہم لوگ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, تو بریک کے بعد ہم اور تھوڑے سے کچھ سوال کریں گے ان سے OIC سے ریلیٹڈ, تو بنے رہیے گا یوٹ ٹاک کے ساتھ. ویلکم بیک ٹو یوٹ ٹاک. تو ناظرین اکرام, اب ہم لوگ جو ہیں OIC سے ریلیٹڈ اور کچھ سوال کریں گے اپنے گیسٹ سے, تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو. تو سب سے پہلے عبد الرحمن, آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے OIC کے بارے میں بتایا کہ اس کے اندر 50+ کنٹریز ہیں, تو جیسے آپ کو پتہ ہے ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں, پاکستان بھی جو ہے ایک مسلم کنٹری ہے, تو پاکستان کا کیا رول ہے OIC کے اندر, کیا رول پلے کر رہی ہے, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. پاکستان نے فاؤنڈیشن رکھی ہے OIC کی, پاکستان نے تو اسی لیے رکھی ہے کہ مسلمس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکے, اور جتنے بھی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں, تو کسی بھی کنٹری کا, کسی بھی مسلم کنٹری کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ آ کے OIC میں وہ مسئلہ بتاتا ہے, اور باقی جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ اسے ہائی لائٹ کر کے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا ایک بہت میں کہوں گا کہ اہم کنٹریبیوشن ہے, وہ ہے 1974 سمٹ جو تھا لاہور میں, جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا تھا. تو اس سے یہ ہوا تھا کہ بھٹو صاحب کی یہ جو کنٹریبیوشن, انہوں نے بہت چینج کیا OIC کو, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت امپورٹنٹ رول تھا ان کا جو بھٹو صاحب نے پلے کیا. تو اسی وجہ سے اس سے کشمیر ایشو پہ بات کرنا شروع کیا انہوں نے, اور مسلمس کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا شروع کیا, اور جتنے بھی ایجوکیشن کے مسئلے تھے اور اکنامک مسئلے مسائل تھے, اس میں مسلم کنٹریز کو بہت زیادہ مدد ہوئی. اس وجہ سے وہ زیادہ سٹیبل ہوئے اکنامکلی, ایجوکیشنلی, اور جتنے بھی ان کے ٹریڈ کے معاملات تھے وہ بہتر ہونا شروع ہوئے, یہ بھٹو صاحب کی وجہ سے. ٹھیک. اچھا, تو صہیب اب آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے کہ ڈپلومیسی کا کیا رول ہے OIC کے اندر. اچھا, ڈپلومیسی کا بیسکلی یہ رول ہے کہ اب ظاہر ہے سارے مسلمان کنٹری جو یونائٹ ہو رہے ہیں, اب ہم کوئی بھی لا یا کوئی بھی ملٹری ایکشن تو ہم ان پہ ساری کنٹریز پہ ہم مسلط تو نہیں کر سکتے. تو اس کا بیسکلی یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنا ایک پوائنٹ فارورڈ کرتے ہیں پیسفلی, تو جو بھی اس کا آؤٹ کم جو بھی ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ سالو ہو جائے.
اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم ظاہر ہے ملٹیپل میٹنگز اور ڈیوریشن کے بعد ظاہر ہے 5 to 6 months ہم دوبارہ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں جب تک تھوڑا معاملہ تھوڑا ٹھنڈا نہ ہو جائے. تو عبد الرحمن تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گے, آئی تھنک ریسنٹلی جو ہے کشمیر ایشو کا جو معاملہ ہے وہ او آئی سی کے اندر ڈسکس ہوا ہے, تو یہ او آئی سی کے اندر کیوں ڈسکس ہوا ہے کشمیر ایشو کا معاملہ؟ کشمیر ایشو کا معاملہ اسی لیے ڈسکس ہوا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ایشو کافی ٹائم سے چل رہا ہے, سالو نہیں ہو رہا. کافی میٹنگز ہو چکی ہیں, کافی کچھ ہو چکا ہے, اور کافی کنٹریز نے آپس میں اس میں بیٹھ کے میٹنگز بھی کی ہیں لیکن کچھ ہوا نہیں ہے. تو اس سے سالو اسی لیے کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک مسلم پاپولیشن کنٹری ہے, تو وہاں پہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں ان کے رائٹس ملنے چاہیے. بالکل. انہیں جو عبادت کرتے ہیں وہ اپنی جو بھی ہے جو کلچرل ہے وہ انہیں اپنے حساب سے وہ منائیں, کوئی ان میں روک ٹوک نہ ہو. تو اسی وجہ سے جو سمٹ ہوئی ہے جو بھٹو صاحب نے کیا اس میں بھی یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہائی لائٹڈ پوائنٹ تھا انہوں نے جو رکھا یہ کشمیر ایشو کا. تو یہ ٹھیک. اچھا سہیب, آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے کہ اکنامک کوآپریشن جو ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے او آئی سی کے لیے؟ اچھا, تو بیسکلی اکنامک جو کوآپریشن ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے او آئی سی میں کیونکہ ظاہر ہے بہت ساری مسلم کنٹریز ہیں جو کہ جن پہ بہت زیادہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں, تو ان کا ظاہر ہے پاورٹی لیول بہت زیادہ ہائی ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے جو بیسکلی جو پاورفل جو کنٹریز ہیں جیسے سعودی عربیہ ہے, پاکستان بھی چلیں کنسیڈر کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سینکشنز اتنی زیادہ نہیں ہیں. تو ہم بیسکلی یہ کرتے ہیں کہ ہم پاورٹی کو ریڈیوس کرنے کے لیے ریلیف فنڈ اور جو ملٹیپل جو ہیومینیٹیرین ایشوز جو ہوتے ہیں ان کو ہم سالو کرتے ہیں اپنے ریلیف دے کے, اپنے مانیٹری ان کو وہ آفر کرتے ہیں پیسے وغیرہ, تاکہ وہ ظاہر ایک اسٹرانگ اور اسٹیبل اس سے تھوڑا بہتر ہو جائیں. جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا لیبیا ہے اور باقی جو وار ٹارن کنٹریز جو ہیں ان کو سپورٹ دینے کے لیے ہم او آئی سی میں یہ ان کی پاورٹی اور تاکہ لوگ ظاہر ہے تھوڑا بہت اپنا کھانا پینا کر سکیں, تو اس لیے ہم نے یہ او آئی سی میں یہ کرتے ہیں اکنامک ریفارمس. ٹھیک. اچھا عبد الرحمن, مجھے آپ بتائیں گے جیسے آپ نے بتایا کہ اس کی فاؤنڈیشن پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی, تو یہ بنانے میں اور جو ابھی کرنٹلی چل رہی ہے تو اس میں او آئی سی کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے؟ چیلنجز یہی فیس کرنے پڑتے ہیں کیونکہ اب ہر چیز میں آپ کو پتہ ہے پروز اور کونز ان کے ہوتے ہیں. تو اب اگر کوئی ایک کنٹری ایسے بولتی ہے اپنے فیور میں کہتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک نہ ایک کنٹری ہوگی وہ اس میں ڈینائی کرے گی, اس کے جو بھی ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز اس میں ڈینائی کرے گی. تو اس میں یہی ہے کہ اگر کوئی ایک کنٹری کہتی ہے کہ ہم جیسے فار ایگزامپل رائس کی ٹریڈ کریں گے اور دوسری کنٹری کہتی ہے کہ ہم ویٹ کی کریں گے یا فلاور کی کچھ, تو اسی میں کافی بہت چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. ایک کنٹری کی وجہ سے پوری جو آرگنائزیشن ہے اس کو کچھ ٹائم کے لیے کافی یہ ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑتی ہے ایک کنٹری کی وجہ سے. تو اسی وجہ سے یہ آرگنائزیشن اسی لیے بنی ہے کہ یہ جو جتنے بھی اختلافات ہیں اور جتنے بھی یہ ڈیفیکلٹیز ہیں بیچ میں ان کے, یہ اس کو سالو کر سکیں اور آپس میں یونائٹڈ رہیں امنگ دیم سیلف. ٹھیک. اچھا سہیب, ابھی جیسے انہوں نے بتایا کہ جو ہے ان کے بیچ میں کبھی کبھی پرابلمز ہو جاتی ہیں, تو جیسے پہلے بھی انہوں نے بتایا تھا کہ اس میں 50+ کنٹریز ہیں, تو اتنی ساری کنٹریز کو مینیج کرنا اور کسی کے بیچ میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے, تو اس کے لیے مسلم جو ہیں کیا کرتے ہیں؟ اور اگر کسی کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے او آئی سی کے بیچ میں کسی مسلم کنٹری کے بیچ میں تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا, تو اگر مس انڈرسٹینڈنگ تو ظاہر ہونی ہے کیونکہ 50+ کنٹریز آسان تو نہیں ہے ان کو مینیج کرنا. تو اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں کوئی بھی مسلم کنٹریز کے درمیان, تو ہم جو ہوتے ہیں بیسکلی جو میڈیٹر جو ہوتے ہیں نا ان کو ہم اپروچ کرتے ہیں جو نیوٹرل پارٹی ہوتی ہے. تو نیوٹرل کنٹری کو ہم اپروچ کرتے ہیں کہ ہم اپنا ایشو دیتے ہیں, وہ اپنا ایشو دیتے ہیں, پھر وہ تاکہ سالو کر کے ہم دوبارہ یونائٹیڈ ہو سکیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ وغیرہ جو بھی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, ہوپ فلی ختم ہی ہو جاتی ہے, اور باقی اس سے یہ ہوتا ہے کہ امن دوبارہ ہو جاتی ہے. ٹھیک. اچھا عبد الرحمن, اب آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں گے کہ جیسے پہلے بتایا تھا کہ ایجوکیشن, سہیب نے ہمیں بتایا تھا ایجوکیشن کے لیے بھی جو ہے او آئی سی بہت زیادہ کام کرتی ہے. تو اگر کسی جیسے کوئی چھوٹی کنٹری ہے اور اس کی اکنامی جو ہے وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے, اس کی اکنامی کو بوسٹ کرنے کے لیے اور اس کے وہاں کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کس طرح سے کام کرتی ہے او آئی سی؟ او آئی سی بیسیکلی ایسے کام کرتی ہے کہ اگر ایک کنٹری ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی ہے کوالٹی ایجوکیشن اپنے کنٹری کے لوگوں کے لیے, کنٹری کے جتنے بھی وہ بچے ہیں ان کے لیے,
تو OIC ایسی آرگنائزیشن ہے کہ جتنے باقی اور کنٹریز ہیں وہ فنڈ کرتے ہیں آپس میں مل کے، یا کوئی مطلب چیز کے بدلے چیز دے دیتا ہے، یا کوئی پیسوں کے اس میں فنڈ کر دیتا ہے، ہیلپ کر دیتا ہے. تو اس سے وہ کنٹری کو کوالٹی ایجوکیشن بھی مل جاتی ہے، وہ اس کنٹری کی اکنامی بھی بوسٹ ہونے لگ جاتی ہے، وہ اس کی جو پیسہ ہے وہ تھوڑا اوپر آنے لگ جاتا ہے. ٹھیک. اچھا تو صہیب آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ OIC جو ہماری آرگنائزیشن ہے اس کو گلوبلی ریپرزینٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ اچھا، جیسے کہ عبدالرحمان نے بولا کہ ایجوکیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کو گلوبلی بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ اس سے جیسے کوئی کنٹری آتی، کنٹری کا اسٹوڈنٹ اگر آتا ہے پڑھنے کے لیے کوئی اور مسلم کنٹری میں ایجوکیشن لینے، تو اس سے یہ ہوتا ہے ظاہر ہے ان کی کنٹری بھی ریپرزینٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اب آف کورس اگر وہ کافی زیادہ انٹیلیجنٹ کوئی بچہ ہے اور وہ اسی فیلڈ میں اپنی سائنس یا ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں وہ اگر گرو کرتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی پریزنس جو ہوگی نا وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگی کیونکہ وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو اس سے جو اکنامی ہوتی ہے اس کی کنٹری کی بھی بوسٹ ہوتی ہے، اور جہاں وہ پڑھ رہے ہیں ان کی تو ظاہر ہوگی کیونکہ انہوں نے جاب ان کو امپلائمنٹ دی ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے دونوں سائڈس کے فائدے ہوتے ہیں. OIC کے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یونائٹ ہو جاتی ہیں دونوں کنٹریز آپس میں. ٹھیک. اچھا عبدالرحمان، اب آپ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں گے جیسے 50+ کنٹریز ہیں اور ابھی بتایا انہوں نے کہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے، پہلے انہوں نے بتایا تھا، تو آئی تھنک نان مسلم کنٹریز بھی ہیں وہ بھی چاہتی ہوں گی کہ ان کے بیچ میں جو ہے اختلافات پیدا کریں اور OIC کو ہم لوگ توڑیں، وہ یقیناً اپنی کوششیں کرتی رہتی ہوں گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے فیوچر میں بھی جو ہے OIC اسی طرح یونٹی والی رہے گی یا پھر OIC ٹوٹ جائے گی یا کیا ہوگا، یا OIC کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے فیوچر میں جو ہے کیا ہونے والا ہے OIC کے ساتھ؟ دیکھیے فیوچر میں تو ہم ایسے پریڈکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ OIC اب جس طرح کام کر رہی ہے وہ ایک اسٹیبل ہونے کے لیے کر رہی ہے، وہ اپنی جو ڈپینڈنسی ہے وہ قائم کرنا چاہ رہی ہے امنگ مسلم کنٹریز اور باقی جتنی بھی گلوبلی ہے. تو ہر چیز میں آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی مشکل یا کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں. تو باقی جتنی بھی نان مسلم کنٹریز ہیں، جتنی بھی ایسی کنٹریز ہیں جو ان کے سپورٹ میں نہیں ہیں OIC کے، وہ چاہتی ہیں کہ ان کی جو ڈپینڈنسی ہے وہ ٹوٹے. اور الحمدللہ ایز اے مسلم کنٹریز اللہ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے. کسی کنٹری کو آئل سے نوازا ہے، کسی کو گندم سے، کسی کو، ہر مسلم کنٹری کو الحمدللہ اللہ نے نوازا ہے. تو وہ آپس میں ٹریڈ کر کے ہی الحمدللہ جو جتنی بھی کنٹریز ہیں وہ ایسے ان کی اکنامی اسٹیبل ہو جاتی ہے. باقی اور جتنے بھی نان مسلم کنٹری ہے اس سے ہمیں کوئی مدد یا کسی بھی چیز کی کوئی ایسی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. تو اسی لیے باقی کنٹریز بھی چاہتی ہیں کہ یہ گلوبلی ایک آرگنائزیشن نہ بنے. ٹھیک. تو صہیب اب آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں گے کہ آپ کے نظر میں کیا OIC کا جو ہے پوٹینشیل فیوچر ہے؟ اچھا، جیسے عبدالرحمان نے بولا کہ اگر ہم سارے یونائٹیڈ ہو جائیں ایز اے ون نیشن، مسلم نیشن، تو اس سے ظاہر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے کیونکہ ہمیں پھر ضرورت ہی نہیں پڑے گی دوسرے نان مسلم کنٹریز سے اور سپر پاور سے ٹریڈ کرنے کی. اس سے ظاہر ہے جو US کی جو US ڈالر کی جو بنی ہوئی ہے وہ بھی نیچے آئے گی. اور باقی ہو سکتا ہے جیسے اب نان مسلم کنٹریز تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم ڈیوائڈ ہو جائیں، وہ یہی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں، وہ شیعہ سنی کا مسئلہ لے آتے ہیں تاکہ وہ ظاہر ہے آپس میں ان کی نہیں بنے. اور باقی سعودی عربیہ کی بھی اگر دیکھا جائے US کی وجہ سے ان کی ایران سے نہیں بنتی، اور ایران پہ ظاہر ہے بہت زیادہ سینکشن ہے تو ایران کی تو ان لوگوں سے نہیں بنتی. اور باقی جہاں تک فیوچر کی بات ہے تو فیوچر پوٹینشیل تو اس کو بہت زیادہ ہے اگر ہم اس میں یونائٹیڈ رہیں اور ایک مسئلے کی طرف اگر ہم اس کو سولو کریں تو بہت زیادہ اس کی فیوچر پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہائی ہے. اور ہمیں ظاہر ہے جیسے عبدالرحمان نے بولا ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی باقی کنٹریز کے ٹریڈ کرنے کی، ہم آپس میں اتنے زیادہ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں، آپس میں ہی ہم ٹریڈ کریں تو کافی زیادہ مسئلے ہمارے سالو ہو سکتے ہیں. مطلب مسلم جو ہیں وہ آپس میں ہی کر لیں گے، ان کو نان مسلم کنٹری پہ جانے کی ضرورت بالکل ایسے ہے. جیسے اگر آپ آئل کا ہی دیکھ لیں تو مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ نوازا ہے، ایران کو بہت زیادہ نوازا ہے آئل کی وجہ سے. اور باقی جو ٹیکنالوجیکل سائڈس جو ہیں جو UAE اور باقی بھی کافی ساری مسلم کنٹری ہے جو ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ہائی ہے. تو آئی تھنک اتنا ہمیں پرابلم نہیں ہوگا اگر ہم آپس میں اگر یونائٹیڈ رہیں اور آپس میں اگر ہم ٹریڈ کریں. ٹھیک. تو ناظرین کرام یہاں پہ ہم لوگ اس شو کو اینڈ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹاپک کیا ہوگا تو بنے رہیے یو ٹاک کے ساتھ. اللہ حافظ.